الرحمن الرحیم۔ ہجرت کا 9واں سال، مکہ جب فتح ہو گیا اور جنگ حنین بھی ہو گئی تو عرب کے مشرکین خود بخود فوج در فوج مسلمان ہونے لگے۔ ہجرت کے 9ویں سال کے شروع میں عرب کے دور دور سے لوگ، علاقوں سے، مختلف قبیلوں اور خاندانوں سے، مختلف قوموں نے اپنے اپنے نمائندوں کو بھیجا، اپنے ایک آدمی کو بھیجا مدینے کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہ ہمیں تمہاری بات کو مانیں گے اور تمہارے کو ہمیں نبی مانیں گے اور ہمیں اسلام قبول کریں گے۔ اس کے بات کرنے کے واسطے اپنے ایک نمائندے کو نبی کے پاس بھیجا۔ پھر اس کے بعد وہ لوگ اس سال مختلف علاقوں سے کثرت سے وفد آتے رہے اور مسلمان ہوتے رہے۔ اللہ کے لوگ اپنے اپنے علاقوں سے، اپنے گاؤں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کلمہ پڑھ کو مسلمان ہوتے تھے۔ ایسا لوگ بلّہ کے لوگ اذا جاء کے سورے میں ہے یدخلون فی دین اللہ افواجا، تو لوگ فوج در فوج، بلّہ کے گروپاں لوگ، فوجاں لوگ تمہارے پاس آ کر دین قبول کر رہی، اسلام میں داخل ہو رہی۔ تو اس لیے اس سال کو تاریخ میں عام الوفود کہا گیا، فوجوں کے وفود کے آنے کا سال کہا گیا۔ گویا پورے عرب میں اسلامی سلطنت قائم ہو گئی۔ یہاں تک ہو گیا۔ آگے ہجرت کے 9ویں سال ماہ رجب المرجب میں غزوہ تبوک پیش آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاجروں کے قافلے نے اطلاع دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ روم کا بادشاہ تمہارے ساتھ لانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بات معلوم ہوئی مدینے پر حملہ کرنے والا ہے روم کا بادشاہ بول کر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جنگ کے لیے تیار کیا۔ وہ روم کا بادشاہ مدینے کے اوپر آ کر حملہ کرتا کرتے، مسلمانوں کو مارتا کرتے، ایسا بول کر جب معلوم ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ تم تیاری کرو جنگ کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تیاری کا حکم دیا اور اعلان کیا گیا کہ مسلمانوں کا لشکر تبوک پہنچے گا۔ تبوک مدینے سے دمشق کی طرف، مدینے سے 700 کلومیٹر دور پر ایک علاقہ ہے، مدینے سے دمشق کی طرف کم و بیش 700 کلومیٹر کے مدینے سے فاصلے پر ہے، مدینے سے دمشق کی طرف۔ مورخین نے لکھا ہے کہ تبوک ایک چشمے کا نام، ایک اونٹے کا نام تھا، اس لیے جنگ تبوک اس اونٹے کی وجہ سے جنگ کا نام بھی پڑ گیا۔ یا پھر بعضوں نے کہا کہ جہاں مسلمان لوگ ٹھہرے تھے، مسلمانوں کی فوج نے پڑاؤ ڈالا تھا، بعد میں چل کر اس چشمے کا نام ہی غزوہ کا نام ہو گیا۔ تو مسلمان وہاں رکے تھے تو غزوے کا جو نام تھا، جنگ کا نام تبوک، تو اس چشمے کا نام، اونٹے کا نام بھی وہی پڑ گیا۔ اس غزوے میں پانی، غذا اور اونٹوں کی کمی تھی۔ تنگی کا یہ عالم تھا کہ 18 مجاہدہ ایک اونٹ پر باری باری کر کو جاتے تھے۔ کمی تھی پانی کی اور اونٹوں کی کمی تھی۔ صرف ایک اونٹ تھا 18 آدمیوں کے لیے، 18 مجاہدوں کے واسطے ایک اونٹ تھا۔ موسم بھی سخت گرمی کا تھا اور ابھی لوگوں کے کھجور کے دانے پکو آنے کا زمانہ تھا۔ نئی فصل کے پھلوں کے پکنے اور کھجور توڑنے کا دن تھے۔ ایسے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا کہ جہاد کے لیے نکلنا ہے، تو پھر صحابہ تیار ہو گئے۔ تو ایسے سچویشن میں ایک تو روم کا بادشاہ مسلمانوں کو للکار رہا ہے، حملہ کروں گا یہ بول کر مدینے کے اوپر۔ دوسرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جنگ میں جانے کے لیے آواز دیا۔ اور تیسری بات، مسلمان لوگوں کے اور انسانوں کے لیے کمائی کا بڑا اچھا ذریعہ ہے۔ کھجور پک گئے اور پک بھی گئے اور بالکل توڑنے کا زمانہ ہے، تو ایسے وقت میں جنگ میں جانا ہے۔ اور پھر آگے کی بات، سخت فل گرمی ہے، ایسے وقت میں جانا ہے۔ تو اس وقت کیا ہوتا ہے، منافق لوگ کچھ شرارتاں کرتے ہیں۔ منافق لوگ کیا کرتے، اب صحابہ کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں جانے کے لیے کہا، تو صحابہ کرام جنگ کی شوق میں ہر قسم کی تیاری کر رہے تھے، لیکن منافق لوگ اپنی سوچا اور اپنی ناپاک سوچ پلان پاس کرنے کے لیے، منافق لوگ سامنے ایک پیچھے ایک رہتے ہو، تو انہوں کیا کرنے لگے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے اور مسلمانوں کے خلاف ایک میٹنگ کرنے کے لیے انہوں ایک مسجد بنائی۔ اس مسجد کا نام مسجد زرار۔ تو نبی، دیکھو عجیب بات، یہ لوگ مسجد بنے، مقصد کیا، عبادت کرنا مقصد نہیں، مسلمانوں کے خلاف میں سازش کرنا،
پلانس بنانا، مسلمانوں کو نقصان کیسا پہنچانا، ان کی کمیٹی کو، ان کی کمیونٹی کو، ان کے اتحاد کو، ایک متم کو کیسا توڑنا، ایسا بول کر یہ لوگ ایک مسجد بنائے، ویج کم سے ویج کم خالی، اللہ کی بات مقصد نہیں، چونکہ بہانہ اللہ کی بات بول کر. اب پھر اوپر سے اور کیا ہے، اس مسجد کی اوپننگ کے واسطے نبی کو جادو بولتے سو یا رسول اللہ تمہیں جاتی نہیں کہ جنگ میں تبوک کو، تمہیں واپس آتے وقت میں ہمارے پاس آپ کو ایک نماز پڑھو، برکت ہوگی، اوپننگ کرو بول کر. مقصد کیسا خراب ہے، مسلمانوں کو کاٹنے توڑنے کا کام مقصد ہے، لیکن اب اپنے اس مسلمانوں کو کاٹنے چھاٹنے کے خراب کام کے لیے اس مسجد کو بنا کر اس مسجد کی اوپننگ نبی سے کراتی ہے لوگ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دوبارہ بولے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد بنائی لوگ معمول نماز کے واسطے بلاتی نہیں، کیا برکت کے واسطے کو بول کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جائیں تیار ہو گئے. لیکن جب جنگ غزوہ تبوک سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آ رہے تھے تو یہ لوگوں کی مکاریاں کیا اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے نبی کو بتا دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کو بھیج کر وہ مسجد توڑنے کا حکم دیا، اس لیے کہ مسجد نماز پڑھنے واسطے بنے نہیں، نماز پڑھنے واسطے مسجد نہیں بنے، نماز پڑھنا ایک بہانہ. مقصد کیا تھا، مسلمانوں کی کمیونٹی کو، جمعیت کو، ان کے ایک وطن کو توڑنا مقصد تھا. اب برا مقصد ہے تو پھر مسجد کیا کرنے کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کے ذریعے سے مسجد توڑنے کا حکم دیا، جس کو قرآن مجید میں مسجد زرار کا نام دیا تھا. تبوک سے واپسی پر منافقین نے پھر درخواست کی، 2 بار آپ کو بول رہے ہیں آؤ رسول اللہ کا حکم کو. اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کو جلا دینے کا اور توڑنے کا حکم دیا. تو وہاں مسجد سے مراد وہ لوگ نماز پڑھنے کی مسجد نہیں، اپنے دوسرے خراب حرکتوں کے واسطے بنے سے مسجد ہو، تو اس لیے اسے توڑنے کا حکم دیا. آگے جنگ تبوک کی تیاری میں صحابہ و صحابیات کی سخاوت. تو اب یہ جنگ میں جانا ہے، تو فتح مکہ اور حنین کی لڑائی کے بعد مسلمانوں کی تعداد میں کافی اضافہ ہو چکا تھا. اللہ کے لوگ مسلمان بن کو آ رہی، اسلام میں آ رہی، لیکن روم کے بادشاہ کی فوج بے حساب تھی. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ وہ مختلف قبیلے خاندانوں کے لوگوں کو ان کے پاس جا کر، روم کا بادشاہ مدینے کے اوپر حملہ کرتا کہتے ہمیں ایک جٹ ہو کر جنگی تلوار سے لڑنے کے واسطے بول کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بھیجے، مختلف الگ الگ قبیلے خاندان کے لوگوں کو بھی آؤ کو بولو بول کر. اس کے بعد لوگ آہستہ آہستہ جمتے گئے. تو اس میں ہوا کیا، لوگوں نے جان بھی لگے، اس میں مال بھی لگے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اپنا جان اور مال لگے، آدھا مال لے کر آئے اور آدھا مال گھر میں بیوی بچوں کے لیے رکھ کر آئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سوچے تھے کہ آج میں ابو بکر رضی اللہ عنہ سے آگے بڑھ جاتا ہوں بول کر. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے صحابہ سے، عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھے تمہیں کیا لے کر بول کر، تو عمر رضی اللہ عنہ کیا بولے، یا رسول اللہ جتنا لایا اتنا چھوڑ گیا بیوی بچوں کے لیے. کام بھی مسجد کو ہو، مدرسے کو، کسی کو دینا ہو تو پھر ہمیں اتنا اٹھا کو لے چل جاؤ نہیں بولنا. اسلام اس کے حکم کا دیتا ہے، سب اٹھا دے ڈالو، بیوی بچوں مغل کھانے بھیجو بول کر. اسلام بھی ہمارے کو سبق دیتا ہے، تمہیں کتنے اچھے نیک کام کے واسطے بھی خرچ کرنا ہو، پیسہ دینا ہو تو پھر تم اتنا خرچ کرو نیک جگہوں میں کہ تمہارے خرچ کرنے کے بعد، تمہارے مر جانے کے بعد تمہارے بیوی بچے روڈ کو نہیں آنا، مغلے کو نہیں کھانا. مطلب کیا ہے، تمہیں جہاں نیکی کے ذریعے سمجھ کر جہاں لگا لی پیسہ، اپنی بیوی بچوں کے اوپر خرچ کرنا بھی نیکی سے دکھا، ان کے لیے کچھ اٹھا کر رکھو، ان کے لیے کچھ دے کو چھوڑ کر جاؤ پراپرٹی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو کیے وہ آیت قرآن پر عمل کیے، انہوں اپنا بھی حق ادا کر رہی، اللہ کے راستے کے جنگ کا بھی حق ادا کر رہی، اور پھر ساتھ میں بیوی بچوں کا بھی ادا کرنے کے واسطے آدھا اٹھا کو لا کو آئے، آدھا بیوی بچوں کو چھوڑ کر آئے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر سے پوچھے ابو بکر تمہیں کیا لائے با، تو ابو بکر بولے سب اٹھا کر لے کر آیا. کیا چھوڑ کر، تمہارا نام، تمہارے خدا کا نام چھوڑ کر آیا، اللہ رسول چھوڑ کر آیا. تو یہاں ایک غلط فہمی، یہاں ایک بات سنی بولی جاتی ہے، وہ غلط فہمی کو ذرا صاف کرتا ہوں. یہاں عام طور پر ایک، یہاں تک تو بات سچ ہے، حضرت ابو بکر پورا مال لے کر آئے، لیکن اس کے بعد لوگ ذرا ایکسٹرا فٹنگ کرتے. کیا ابو بکر اپنے کپڑے بھی اتار کو یہ کہتے، دوسرا ببل کا لباس پہن لے کو، ٹاٹ کا لباس پہن لے کو، اسے کاٹے لگا لے. یہ تک آگے کا یہ قصہ نہیں ہے. یہاں تک جو ہے قصہ اپنا مال پورا لے کر آئے، یہاں تک صحیح قصہ ہے. اس کے بعد جو فٹنگ ہے ایکسٹرا فٹنگ ہے، ایڈیشن ہے دین کے اندر، وہ قصہ نہیں ہے، وہاں تک نہیں ہے، یہاں تک ہے. پورا مال لے کر آئے، یہاں تک قصہ ہے. اس کا پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی ایک لباس پہنایا کرتے ہیں. فرشتوں کو لباس کی کیا ضرورت ہے، فرشتے لباس پہنتے ان کو ضرورت نہیں، سب بھی دستک نہیں، لباس کیا ضرورت ہے ان کے لیے. یہ سب جہالت کی باتیں ہیں، دین سے ناواقفی کی باتیں ہیں. تو صحیح قصہ کہاں تک ہے، ابو بکر بھی مال لے کر آئے، اللہ رسول کا نام اللہ رسول کو گھر میں چھوڑ کر، بس اتنا قصہ ہے. آگے انہوں کپڑے تربودی اتنا نہیں ہے. تو صحیح قصہ ہمیں سننا بولنا، آگے جھوٹے قصے سننا بولنا نہیں، ورنہ پھر ممبر مشرف اگر جھوٹے قصے بولے تو پھر صحیح قصے کہاں سے سننے کا، کہاں سے بولنے کا.
آگے چلیں. عمر رضی اللہ عنہ جب پکار کر دل میں بولنے لگے انہوں, میں زندگی میں کبھی بھی ابو بکر جان سے آگے نہیں بڑھ سکتا بول کر دل میں بول لیتے انہوں. حضرت عبد الرحمن بن عوف بڑے مالدار صحابی, انہوں بھی 40 اقیہ سونا پیش کیا, اور عثمان رضی اللہ عنہ نے 200 اونٹ اور 200 اقیہ چاندی پیش کی, پھر 70,000 درہم بھی دیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جنگ تبوک پہ جانے کے واسطے. دیکھتے ہی دیکھتے مسجد نبوی میں کھچا کچ مال جمع ہو گیا جنگ میں جانے کے واسطے. روم کا بادشاہ نہیں آتا ہے نہیں جنگ جانے واسطے, سونا چاندی مال متا غلہ, حتیٰ کہ عورتان بھی یہ جنگ میں جاتے وقت میں نے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ گھر میں دیکھے تو گھر میں ایک کپڑا اڑا کو ہے, اما عائشہ کے روم میں کمرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے تو کپڑا اڑا کو ہے, دیکھے اٹھا کو دیکھے تو کیا ہے, عورتاں وہ جنگ کے واسطے کانوں کی بالیاں ہاتھوں کے چاندی کے سننے کی بنیاں ڈال کر اس کے اندر جنگ میں مسلمان جانا ان کے لیے ضرورت کے واسطے پیش آنا, کام میں آنا بول کر پیسے. اس میں ایک صحابی ابو عقیل انصاری رضی اللہ عنہ, انہوں ایک جگہ قیام کر کو ایک مٹھی کھجور لاتی, انہوں ایک ساق بولے تو 3.5 کلو یا پھر اس سے آدھا, تو انہوں لاتی کھجور لاتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑا مال جمع ہو کر رہتا, تو انہوں دیکھتی بھائی میرا یہ تھوڑا کھجور 1 کلو 1.5 کلو 1.25 کلو کھجور میرا اتنے بڑے مال کے سامنے کیا ہوتا, کہ انہوں دل میں اپنے مال کو کم سمجھتے رہتی, کیا بولی تھی تو بول کر بھائی اب لوگ پبلک میں پورے لوگ 5,000 لکھ لو بھائی مسجد کے واسطے, مدرسے کے واسطے میرے 20,000 لکھ لو بولتے, تو میں 100 روپے لکھ لے بولتا ہوں, لوگ کیا سمجھیں گے. لیکن دینا ہے اپنے حساب سے دینا, اس کے پاس کروڑ ہے کروڑ دے رہا, میں کروڑ دیا تو مجھے کھانے کیا ہوتا, پھر میں بولنا پڑتا دے واللہ دلا واللہ. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا, تمہاری جتنی طاقت ہے وہ خرچ کرو. اب ان کی جو طاقت تھی محنت کر کے نو کچھ کھجور لے کر آئے تھے, وہ لے کر آئے تو اپنے مال کو کم سمجھتی ہیں, کیا سمجھتی ہیں تو مسلمان بول کر سمجھتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے محنت کر کو کمانے کھانے والا, محنت کر کو خرچ کرنے والا آدمی اللہ کا دوست ہے. بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھجوروں کو پورے وہ ڈھیر کے اوپر ڈال دیتے ہیں. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کی بھی چھوٹی چیز کی بھی قدر کرتے ہیں. ان بلک دیا اسے دوست بنا لیے, مال والا ہے کہ بول کو کم دیا اسے, ایسا نہیں, یہ نبی کا مزاج نہیں ہے. یہ ہر ایک کو اپنا سمجھنا یہ نبی کا مزاج ہے. چاہے کم دے بلک دے, نہیں دے تو کیا ہوا, ہمارا ربی نہیں, کیا ہمارا مسلی نہیں, دے تو ہمارا مسلی ہے, ہمارا عاشق ہے, نہ دے تب بھی ہمارا عاشق ہے. ہر ایک ساتھ ہمیں لوگوں کا اچھا پیش آنا. صحابیات نے بھی انگوٹھیاں چاندی کے سننے سب پاؤں کے پٹھے تک جمع کر دی, جنگ میں جانے کے واسطے ضرورت پڑتی بول کر. پھر خواتین نے بھی پیش کر کے آگے تک نبی اپنے پوری چیزیں ڈال دیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو اپنا نائب بنایا, اور مسجد نبوی کی امامت کے لیے اب جنگ میں جانا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیے, اب مسجد نبوی کے اندر مدینے کے اندر عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ, انہوں اندھے صحابی تھے, ان کو مسجد نبوی کے اندر امام نائب مقرر کر کو چل جاتے. مسلمانوں کے لشکر نے تبوک میں پڑاؤ ڈالا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کے ساتھ یہاں 20 دن ٹھہرے رہے. غزوہ تبوک میں 20 دن تک ٹھہر کو تھے. مسلمانوں کے لشکر کی تعداد 30,000 تھی. آہستہ آہستہ ڈالے کے نہیں کیا 30,000 لشکر تھی. دشمنوں کا لشکر مسلمانوں کے لشکر کی خبر سن کر ادھر ادھر ہو گیا اور میدان خالی ہو گیا. آخر کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس ہو گئے. لڑائی تو نہیں ہوئی, مسلمانوں کے اتنے لوگ ہیں بول کر دیکھ کر دشمن لوگ بھاگ کو چلے گئے. اللہ تعالی ہم تمام کو مسلمانوں کے اندر ایک جٹ ایکمتم کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے ذریعے سے دشمنوں پر روک پڑتا. اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو ایک جٹ ہو کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.